اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں گے، وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائی، خدا تعالیٰ نے واقعہ معراج کو لفظ سبحان سے شروع کیا، یعنی سبحان اللہ کا ذکر کرنے میں آپ سنتے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ معراج جسمانی پر منکرین کی طرف سے جتنے بھی اعتراض ہیں، یعنی لوگوں کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، ان سب کا جواب ہو جائے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آن میں تھوڑے سے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان پر جائیں بھی اور واپس بھی آ جائیں، چونکہ رب تعالیٰ کو علم تھا کہ محبوب کے معراج پاک پر بہت اعتراضات ہوں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرمایا اور فرما کر بتا دیا کہ اگر یہ میرے لیے بھی محال ہے تو اس سے میرا نقص ہونا شمار ہوتا ہے، یعنی میرے میں عیب ہونا شمار ہوتا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت کہ پہلی آیت میں فرما دیا سبحان الذی کہ پاک ہے خدا، اور اس نے فرمایا اور میرے لیے عاجز ایک نقص ہے، یعنی عیب ایک نقص ہے، میں تو ہر عیب سے پاک ہوں۔ حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے واقع معراج سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ماذ اللہ آپ کو جھوٹا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر وعدے کر دیا کہ میں جھوٹا رسول بنانے سے پاک ہوں، اور میں بھی سچا ہوں، میرا نبی بھی سچا ہے، تم ہی جھوٹے ہو۔ اور پھر فرمایا اب سبحان اللہ کے بعد فرمایا اسرا، یعنی سیر کرائی، یہ بھی بتایا کہ واقع معراج کے بارے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے معراج پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے سیر کرا۔ پہلے فرمایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بے عبدہ عبد، اب یہاں میں ایک بات ہے کہ عبد ہی کیوں کہا گیا، یہاں پہ رسول ہی کیوں نہیں کہا گیا، یا نبی یا حبیبی ہی کیوں نہیں کہا گیا؟ عبد کے تین قسمیں، عبد کی علماء نے جو لکھا اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں کہ عبد سے مراد کیا ہے۔ عبد ایک تو ہوتا ہے عبد رفیق، یعنی پورا غلام، ایک عربی میں عبد کو کہتے ہیں کہ پورا غلام ہوتا ہے، اور ایک عبد وہ ہوتا ہے جو بھاگنے والا غلام، اور تیسرے نمبر پر ایک ہوتا ہے عبد موزون، ایک ہوتا ہے عبد موزون جس کو مالک اجازت دے دے کہ تو میرے خزانے سے جو چاہے لے جا سکتا ہے اور جو چاہے کسی کو دے سکتا ہے، تجھے پورا اختیار ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے، مگر عام عبد نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عبد بتایا، آپ کے ہاتھ میں تمام تر اختیارات دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو چاہے جس کو عطا
ارض خلیفہ، ترجمہ کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک دماء، ترجمہ ایمان کیا تو بے نائب بنائے گا؟ اس کے اللہ تعالیٰ کی بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اسے اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم دن رات تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی تو اسے پیدا کر رہا ہے، اسے بنا رہے جو دنیا میں خود ریلیاں کرے گا، گناہ کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ترجمہ کرو ایمان فرمایا بے شک اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے اور میری نظر یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ جب فرشتوں نے محبوب خدا کا نام سنا تو دیدار کے مشتاق ہو گئے، جب نام سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جسے بنا رہا ہوں وہ میرا محبوب ہے، تو پھر فرشتے دیدار کے مشتاق ہوئے اور عرض کرنے لگے یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بھی اس محبوب کا دیدار کرا دے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا سخنے محبوبہ اب تشریف لائے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا سفر کرایا کہ فرشتے اسے دیکھیں۔ علماء نے اس میں یہ حکمت بھی لکھی کہ واقع معراج ہونے کی یہ وجہ دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر بھی کرانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتوں کی آرزو بھی کی، خواہش میں نے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی زیارت کروا، کیوں کیسا محبوب ہے جسے تو بنا رہا ہے، ہم سے بھی افضل بنا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے واقع معراج نے حضور کو سیر کے لیے بلایا۔ اب حضور کی بے قراری کے متعلق سنتے ہیں کہ حضرت ابو طالب آپ کے حضور کے جو والد گرامی ہیں، آپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ایذا پہنچائے۔ ایک دن آپ نے نہایت ہی حسرت سے فرمایا کہ کاش اگر کوئی میرا دوست ہوتا یا کوئی میرا ساتھی ہوتا تو میں اس سے غم پاری کرتا، اسے بتاتا۔ حقیقت میں تو آپ شخصی کے مہربان تھے، لیکن اگر ایک شخص کو بار بار کوئی تکلیف دے، بار بار ایذا دے، تو بالآخر اگر وہ اکیلا ہو تو اسے دکھ تو ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور کے قرار ہو گئے، کہا کاش کہ کوئی میرا ساتھی ہوتا، میں اسے اپنا دکھ سناتا، بتاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اپنے حضور سے معراج کے لیے بلایا۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے لیے حضور کو بلایا، اور پھر جب حضور بے قرار ہو گئے آپ جاتے ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر، جا کر ایک حجرے میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشان حال دیکھا کہ آپ غمخوار ہیں، تو آپ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو معراج کے لیے لے کے آؤ۔ اب مقام محبوب اس کے متعلق سنتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اب منتشاء الہی یہ بات میری اللہ کی خواہش اب یہ بھی تھی کہ کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو مجھے دیکھ کر میرا یکتا ہونے کا اعلان کرے،
کیا ہوا؟ یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے پھر دیدار الہی کیا، اور اسی طرح جب کیا سارا سیر ہو گیا، اس کا آگے تو باقی ہے انشاءاللہ، میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ جو میرے بلا بلا کر کے انشاءاللہ ذکر کریں گے تو ٹائم مختصر ہے، ابھی انشاءاللہ اپنے گفتگو کو قریب کرتے ہوئے آج انشاءاللہ آج ہم یہی سنیں گے کہ واقعی معراج کیوں ہوا، آخر اس میں حکمت کیا تھی۔ دو حکمتیں تو آپ نے سنی، پہلی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو پریشان دیکھا، وقار دیکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا، سیر کے لیے بلایا۔ اچھا اس میں کیا ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے اٹھ کے آئے، جب آپ نے اعلان کیا نا، لوگوں نے اعلان کر دیا کہ میں سیر کر کے آیا، جب ابو جہل کو پتا چلا تو ابو جہل بڑے حیران ہو گئے اور کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا مان اللہ ہے محمد تم جھوٹے ہو۔ تو پھر ابو جہل لوگوں میں پھیلانے لگے کہ یہ لوگ جسے تم نبی مانتے ہو، جسے تم اپنا رسول مانتے ہو، تو یہ دعویٰ کرتا ہے۔ جو کمزور ایمان والے تھے نا، جن کا ایمان کمزور تھا، انہوں نے یقین کر لیا، مگر اللہ اکبر سب کو بتانے والے جب ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا کہ اے ابوبکر کوئی شخص اگر کہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کے آیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تمہیں پتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اگر کوئی جائے آئے تو آنے جانے میں 2 مہینے کی مسافت ہے، یعنی 2 مہینے لگ جاتے ہیں سفر میں، وہ بھی سفر میں اگر کوئی جائے آئے تو سفر کرنے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے میری سیر کا۔ اب اور پریشان بھائیو، سیر میں اور سفر میں بہت ہی الگ بات ہے نا، کہ اگر کوئی سیر کے لیے جاتا ہے تو جگہ جگہ رکتا ہے، دیکھتا ہے، یعنی راستے میں دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہے، لیکن جو سفر ہوتا ہے بس بندے کہیں گے اس کے بعد میں جلدی پہنچ جہاں مجھے پہنچنا۔ تو اللہ تعالیٰ پر سبحان اللہ بھی امرا پاک ہے تو اللہ کی سیر کھلائے۔ ابو جہل نے بتایا کہ وہ شخص دعویٰ کرتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کتنے میں؟ تھوڑے سے لمحے میں۔ اچھا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی کہ وہ کہتا ہے یہاں تک کہ میں نے تمام جنت دوزخ لوح قلم سب کا مشاہدہ کیا، سب کی سیر کی تھوڑے سے لمحے میں۔ جب ابو بکر نے سنا بولا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جب سنا کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ابو جہل نے سنا تو بڑے خوش ہوئے، کہا کہ میں اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہوں گا، یعنی یہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ پھر کہا کہ اے ابو بکر اگر یہ دعویٰ تیرے حبیب کرے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر جوش میں آ گئے۔ ابو بکر نے کہا کہ ارے ابو جہل تو یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر میرا حبیب یہ کہتا ہے کہ جو جہنم ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے وہ جہنم ہے، تو یہ ماننے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے، لوح قلم تیرے ہے۔ یہ تھی محمد، یہ تھا یقین کامل، یہ تھا یقین کامل اپنے حبیب پر۔ اور لوگ جو کمزور دل والے تھے نا، جو کمزور ایمان والے تھے، وہ تو گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح یہ صرف عادت نہیں ہوئی، آج کے دور میں پہلے کے دور سے چلتا ہوا آج بھی طرح سے فکرے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں نا تو وہ کہتے نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کوئی گمراہ ہے، کئی لوگ گمراہ ہے، لیکن الحمدللہ جن کا یقین قابل ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو سیر
نے پہلے ہی فرما دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر میں اپنے حبیب کو سیر کرواؤں گا تو لوگ شک کریں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ نے فرما دیا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، اب سیر کروا تو پتہ ہو گئی۔ اسی طرح اسلام میں ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے، اگر ٹائم ہے تو انشاءاللہ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک شخص تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی آئے گی کہ کئی لوگ اس میں گمراہ ہوں گے جو نہیں مانیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے بیان کرتا ایک شخص تھا، جب نے سنا کہ یہ معراج کا واقعہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک شخص سے تھوڑے سے لگے اتنے دور جائے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جہاں اگر کوئی سفر کے لیے مل جائے تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ شخص گیا گھر سے، اس کے بیوی نے کہا جو آج مچھلی کھانے کا دن ہے جو مچھلی لے، وہ بنا لیا مچھلی لے کے گھر آ رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا تالاب ہے، اس نے سوچا اس میں نہا لے، وہ نہانے کے گھر سے گیا، جب پانی کے اندر گیا تو مرد تھا، اس کے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے، جب باہر نکلا کیا دیکھا ہے تو وہ عورت بن چکی ہے، جب باہر دیکھا وہ عورت بن چکی ہے، بڑا حیران ہوا، جب باہر جب دیکھا تو کچھ بھی نہیں رہ گیا، نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے، سب کچھ بدل چکا ہے، وہاں ایک بادشاہ کی حکومت ہے، اسی کی چلتی ہے۔ جب یہ اس نے باہر نکلا دیکھا تو بڑا حیران میں کیا کروں، پھر وہاں گیا بادشاہ کے بات کی، بادشاہ نے کہا نہیں یہاں تو میری حکومت ہے، میری چلتی ہے، تم یہ غلط بات کر رہے ہو کہ میری بیوی میرے بچے، تو پھر بادشاہ نے کہا تو ایسے کرو مجھ سے شادی کر، ایسے کرو مجھ سے شادی کر لو، پھر وہ مجبور ہو کے مان لیا، پھر اس سے شادی کی، بادشاہ میں شادی ہو گئی، بچے بھی اس سے ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ نہانے کے لیے گیا، جب اسی تالاب پہ دوبارہ نہانے کے لیے گیا، نہانے کے لیے اندر گیا، جب پانی کے اندر گیا نہا کے پھر جب نکلا کیا دیکھتا ہے مرد بن چکا ہے، مرد بن چکا ہے، اور باہر بیٹھا جو مچھلی اس نے رکھی تھی نا ویسے کی ویسے رکھی ہوئی، مچھلی ویسے کے ویسے رکھی ہوئی ہے، اور باہر دیکھ کر پھر سب کچھ بدل چکا ہے، دیکھا تو ویسے ہی شہر ہے، ویسے ہی روزانہ لگی وجہ مچھلی خریدی تھی، اور تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، بڑا تک کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ اسے کافی ٹائم لگے، اس کی شادی بھی ہو گئی تو اس کے بچے بھی ہو گئے، اب یہ ہے کون مرد تھا عورت بنا، پھر کیا ہوا، اچھا پھر پوچھتے گھر گیا، اس نے راستہ تو سارا دیکھا ہوا تھا، سارا گھر کا راستہ دیکھا ہوا، گھر گیا، اپنی زوجہ سے بات کو یہی جب دیکھا تو گھر میں بیوی بھی ہے بچے بھی ہے، بڑا حیران ہو گیا، اور وہیں اس نے توبہ بھی کیا اور اپنی بیوی کو واقعہ بھی سنایا اور کہا کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے، اور میں ایمان بھی لاتا ہوں اور یہ مانتا بھی ہوں کہ واقعی میرا حق اور حق ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین غور کریں، سلسلہ میں گمراہ ہے تو وہ گمراہی سے بچے، یہ ایک واقعہ معراج واقعہ حق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ انشاءاللہ اپنے ہر جو نبی انشاءاللہ اس واقعے سے کچھ عرض کروں گا، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس کو یاد رکھتے ہوئے دوسروں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنت اللہ۔